یہ مہنگائی کے حالات میں قربانی کے دن آئے ہیں، اور اتنی مہنگائی کہ غریب آدمی کے لیے آٹا دال چاول بھی لینا دشوار ہو گیا ہے، وہ گوشت کیسے کھائے گا؟ اور اللہ کے بندو، غربا میں گوشت کی تقسیم کرنا، بھرپور کرنا، اپنے لیے نکال کے کہ یہ باربیکیو کا الگ ہے، یہ سری پائے الگ کر دیے، یہ نہاری کا گوشت الگ کر دیا، یہ کباب کا گوشت الگ کر دیا، اور یہ دیگر لوازمات کے لیے قیمہ بنانے کے لیے گوشت الگ کر دیا۔ نہیں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، مالک ارض و سما، خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہوں پیغمبر بحر و بر، شافی روز جزا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ برادران اسلام اور قابل قدر ماں اور بہنوں، آج مسلمان اپنا دوسرا شرعی تہوار انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنا پہلا تہوار آج سے 2 ماہ قبل اور 10 دن پہلے عید الفطر کی صورت میں منایا تھا، اور آج 2 ماہ اور 10 دن کے بعد دوسرا تہوار عید الاضحیٰ کے نام سے انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج کا دن یوم النحر ہے، آج کا دن رب العالمین کی کبریائی، تکبیرات اور بڑائی کو بیان کرنے کا دن ہے، اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جو افضل ترین ایام ہیں اس کا جو ایک عشرہ تھا جس کے 10 دن تھے، آج اس کا آخری دن ہے، یعنی کہ آج افضل ترین دن ہے، پورے سال کا بہترین ترین دن ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس بہترین دن میں، ان افضل ترین دن میں، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنی کبریائی اور تکبیرات کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ابھی آپ جائیں گے اور اپنے اپنے جانوروں کو اپنے ہاتھ سے آپ ذبح کریں گے، اس کو قربان کریں گے۔ حضرات، آج کے مختصر سے عید الاضحیٰ کے خطبے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو ہم اللہ کی راہ میں خون بہاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، یہ قربانی ہمیں کیا درس دیتی ہے، یہ قربانی ہمیں کیا سکھاتی ہے، یہ قربانی ہمیں کیا نصیحتیں دے کے جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات گرہ باندھ لیجئے کہ یہ قربانی مجھے اور آپ کو اخلاص سکھاتی ہے، مجھے یہ بتاتی ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہو وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ چنانچہ ارشاد ہوا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، میری موت و حیات، یہ سب کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میں قیام کرتا ہوں اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں اپنی کمر کو جھکاتا ہوں تو اللہ کے آگے جھکاتا ہوں، میں اپنی جبین نیاز کو جھکاتا ہوں تو اللہ کے آگے جھکاتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں تو اللہ کے لیے رکھتا ہوں، میں حج بیت اللہ کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں صدقہ اور خیرات کرتا ہوں تو اللہ کے لیے کرتا ہوں، میں نذر و نیاز کرتا ہوں تو اللہ کے نام کی کرتا ہوں، میں قربانی کرتا ہوں، خون بہاتا ہوں تو اللہ کے نام پہ بہاتا ہوں، اللہ کے نام پہ کرتا ہوں۔ میری ہر نیکی مجھے اخلاص سکھاتی ہے اور مجھے بتاتی ہے کہ جو تم یہ قربانی کر رہے ہو، اللہ کی راہ میں خون بہا رہے ہو، در حقیقت یہ تمہارے اندر اخلاص پیدا ہو رہا ہے کہ دیکھو سارے نیکی کے کام، جتنے بھی دنیا میں نیکی کے کام ہیں، وہ صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں۔ نیکی کا کام غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، کسی شجر اور حجر کے لیے نہیں ہو سکتا، کسی قبر اور مزار کے لیے نہیں ہو سکتا، کسی بت کے لیے نہیں ہو سکتا، کسی اور شخصیت کے لیے نہیں ہو سکتا، جن اور فرشتے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ نیکی کا کام اگر ہوگا تو صرف ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا۔ قربانی ہمیں پہلا درس یہ دے رہی ہے، قربانی ہمیں دوسرا درس دے رہی ہے کہ لوگوں، قربانی اللہ رب العالمین انہیں کی قبول کرتا ہے جن کے سینے کے اندر ڈر ہوتا ہے
جن کے سینے کے اندر تقوی ہوتا ہے، جن کے سینے کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ کے خوف سے عاری ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، فرمایا ان کی قربانیاں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا، ایک کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا، دوسرے کی قربانی کو قبول نہ کیا۔ جس کی قربانی قبول نہ ہوئی اس نے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اس کے جواب میں اس نے کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو متقین کی قربانی قبول کرتا ہے، اللہ تو پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اور ارشاد ہوا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اور لوگوں تم جو قربانی کرتے ہو، یہ خون تم زمین پہ بہا دیتے ہو، یہ گوشت تم بھون کے کھا جاتے ہو، سری پائے بنا لیتے ہو، مغز بنا لیتے ہو، اور اس کے گردے اور کلیجی کو بھون کے کھا جاتے ہو، یہ سارا کام تمہارے لیے ہے۔ او اللہ کے پاس کیا پہنچتا ہے؟ نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ یہ چیزیں پہنچتی ہیں۔ کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ قربانی دوسرا درس دے رہی ہے، لوگوں تقوی اختیار کرو، متقی نہیں ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہو، انفرادیت ہو، اجتماعیت ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، یا پھر مسجد ہو یا بازار ہو، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ سے ڈرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہو، ہمسایوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہو، والدین کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنے بیوی بچوں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ عورتیں اپنے شوہروں کے حقوق میں اللہ سے ڈرتی رہیں۔ ہر حال میں اللہ کا خوف اختیار کرو تو تمہاری قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تیسرا درس قربانی کا یہ ہے کہ لوگوں تم جو اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرتے ہو، یہ نہ سمجھو کہ یہ صرف تم ہی کرتے ہو، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے اللہ نے جانور کی قربانی کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے، اس کا طریقہ واضح کیا ہے کہ وہ اللہ کا نام لے کے اپنے مویشیوں کے اوپر چھریاں چلاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہے، تم سب کا معبود ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ معبود برحق ہے۔ فرمائے کہ بس اس کے سامنے جھک جاؤ، اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، اور اللہ رب العالمین پسند ہی ان کو کرتا ہے جو عاجزی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ قربانی آپ کو تیسرا سبق یہ دے رہی ہے، قربانی آپ کو چوتھا سبق دے رہی ہے، لوگوں اتباع سنت سیکھو کہ سنت کی اتباع کیا ہوتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد حمد و صلات بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں آج کے دن ہم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ہم نے نماز ادا کی ہے، ہم نے سجدے اللہ کو کیے ہیں، اور اب تم لوگ گھروں پہ جاؤ گے اور گھروں پہ جا کے اپنے جانوروں کو ذبح کرو گے، اور جب جانوروں کو ذبح کرو گے پھر اس کا گوشت بھی کھاؤ گے، غرباء میں تقسیم بھی کرو گے۔ لیکن سن لو کہ جس نے نماز سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا، نماز ادا نہیں کری، عید الاضحیٰ کی نماز نہ پڑھی، اور اس سے پہلے جانور کو ذبح کر لیا، فرمایا کہ اس کا جو جانور ذبح ہونا ہے وہ قربانی نہیں ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو صرف گوشت کے ٹکڑے کھلا رہا ہے، قربانی کا اجر نہیں ملے گا۔ اور قربانی کا اجر کب ملے گا؟ قربانی کا ثواب کب ملے گا؟ اسی وقت ملے گا کہ جو قربانی کا طریقہ محمد رسول اللہ کے مطابق ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اتباع سنت سکھاتی ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو اللہ کے لیے، تم روزے رکھتے ہو اللہ کے لیے، تم قربانی کرتے ہو اللہ کے لیے، لیکن جان لو ہر عمل کا حوالہ محمد رسول اللہ کی سنت ہونی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نیکی کا حوالہ پیغمبر کا طریقہ ہونا چاہیے، ہر نیکی کا حوالہ پیغمبر کی حدیث ہونی چاہیے۔ نیکی اگر بے انتہا مزین ہے، خوبصورت ہے، طویل ہے، لیکن اگر اس میں مدینے والے کی مہر نہیں ہے، اس پہ اللہ کے نبی کا فرمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث نہیں ہے، تو جان لیجئے وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ قربانی آپ کو درس دے رہی ہے، چوتھا درس دے رہی ہے لوگوں، یہ مہنگائی کے حالات میں قربانی کے دن آئے ہیں، اور اتنی مہنگائی کہ غریب آدمی کے لیے آٹا دال چاول بھی لینا دشوار ہو گیا ہے، وہ گوشت کیسے کھائے گا؟ اور اللہ کے بندو
غربا میں گوشت کی تقسیم کرنا، بھرپور کرنا، اپنے لیے نکال کے کہ یہ باربیکیو کا الگ ہے، یہ سری پائے الگ کر دیے، یہ نہاری کا گوشت الگ کر دیا، یہ کباب کا گوشت الگ کر دیا، اور یہ دیگر لوازمات کے لیے قیمہ بنانے کے لیے گوشت الگ کر دیا۔ نہیں میرے بھائیوں، اس مہنگائی کے دور میں جہاں دال چاول ان لوگوں کی پہنچ سے دور ہے، گوشت نہیں پہنچتے، اللہ کے نبی کی حدیث یہ ہے، اور تمہارے در پر جو آئے تم سے مانگے ان کو بھی دو، جو تم سے مانگنے نہ آئے سفید پوش ہے، عزت دار ہے، اس کے گھر پہ جا کے عزت کے ساتھ گوشت کی تقسیم کرو، غربا میں گوشت تقسیم کرو۔ تم پورے سال کھاتے ہو، کھاتے رہو گے انشاءاللہ، اللہ کھلاتا رہے گا، لیکن ان لوگوں کا خیال کرو کہ جن کو گوشت نہیں ملتا، اور یہ بھی نہ سوچنا او ان کو تو بہت مل جاتا ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے جمع کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، عزت داروں کو ڈھونڈو، خودداروں کو ڈھونڈو، سفید پوشوں کو ڈھونڈو، اور ان کے گھروں پہ جا کے گوشت کی تقسیم کرو۔ قربانی ہمیں یہ درس دے رہی ہے، لوگوں اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، کمزور نہیں، لاغر چیز نہیں۔ اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہیں، تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے، باسی روٹی کھانا پسند کرتے ہو، 2 دن کا پرانا کھانا پسند کرتے ہو، تم اپنے لیے جب یہ پسند نہیں کرتے تو اللہ نے بھی سورت کے اندر اور 4 سپارے کی شروعات میں کہہ دیا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کے معیار کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جس کو تم محبوب رکھتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، اور جس کو پہننا تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو، جس کو کھانا تم پسند کرتے ہو وہ خرچ کرو، جس کو پینا تم پسند کرتے ہو وہ دو اللہ کی راہ میں۔ خراب گلی سڑی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اور میرے بھائی اور دوستو، قربانی مجھے اور آپ کو سبق دے رہی ہے، اللہ آج وقت ہے، ہم نے جانور لے کر تیری راہ میں قربان کر دیا، تیرے دین کے لیے وقت آئے گا ابراہیم کی طرح اپنی اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اللہ ابراہیم کی طرح تیرے دین کے لیے، تیرے دین کی آبیاری کے لیے ہم اپنی اہل کو، اپنے عیال کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مالوں کو اللہ تیرے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ اور قربانی میرے بھائی سبق دیتی ہے، تم بے عیب جانور ڈھونڈتے ہو، ایسا آنکھ کے اندر کوئی پریشانی نہ ہو، آنکھ کے اندر کوئی کانا پن بھینگا پن نہ ہو، ایسا جانور ڈھونڈتے ہو، لنگڑا پن واضح نہ ہو، ایسا جانور ڈھونڈتے ہو، بیمار نہ ہو ایسا جانور ڈھونڈتے ہو، مریض نہ ہو ایسا جانور ڈھونڈتے ہو نا، کہ صحت مند ہو، تندرست ہو، بے عیب جانور ڈھونڈتے ہو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ اللہ کو بے عیب جانور ہی قبول ہے۔ جب اللہ کو جانور بے عیب قبول ہے تو اللہ کو مسلمان بھی بے عیب قبول ہے۔ ایک عجیب نکتہ آپ کو دینے لگا ہوں، شاید کچھ دوست ناراض بھی ہو جائیں۔ او بھائی، جب ہڈیوں میں جان نہ رہے، جب بوڑھے ہو جائیں، جب گودا گھٹنوں کا ختم ہو جائے، جب کمر جھک جائے، جب تم عیب دار بن جاؤ، بڑا اللہ اللہ کرو، بڑا تمہیں اللہ یاد آ رہا ہو، لیکن جب تم بے عیب ہو اور نوجوان ہو، طاقتور ہو، گبرو ہو، ہمت ہے، جرت ہے، اس وقت تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ جب تم عیب دار ہو جاتے ہو تمہیں اللہ تب یاد آتا ہے، تمہیں چوٹ لگتی ہے اللہ یاد آتا ہے، تمہاری آنکھ کا موتیے کا آپریشن ہوتا ہے تمہیں اللہ یاد آتا ہے، تمہاری ٹانگ میں راکھ ڈلتی ہے تمہیں اللہ یاد آتا ہے، اور جب تم بے عیب ہوتے ہو تب تمہیں اللہ یاد کیوں نہیں آتا؟ اللہ کو بے عیب جانور قبول ہے، اللہ کو مسلمان بھی بے عیب قبول ہے۔ اور یہ تو اللہ کی طرف سے مشکلیں پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن جس وقت صحت مند ہو، تندرست ہو، نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ کے گھر میں آ کے قیام کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے گھر کی دیکھ بھال میں اور آپ کیوں نہیں کرتے؟ سوچنا چاہیے۔ قربانی مجھے درد دے رہی، آخری بات، اللہ اکبر، بہت اہم بات ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ۔ اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غم زدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو ذکر کثیر دیں گے، خیر کثیر دیں گے، حوض کوثر دیں گے، اپنی نعمتوں سے نہلا دیں گے، ایسی ایسی نعمتیں دیں گے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب نعمتیں مل جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ نعمتیں ہم دیں گے، نعمتیں ہم دیں گے۔ جب نعمتیں مل جائیں، اے پیغمبر آپ کو خیر کثیر کا وعدہ ہم نے کر لیا، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے فصلی لربک، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی اور شکر ادا کرنا ہے۔ نعمتیں ملتی ہیں،
نعمتیں ملیں گی تو کیا کرنا چاہیے؟ شکر. اور شکر کی بہترین شکل نماز ہے. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ جو شخص 5 وقتہ نماز کا پابند ہے اس کو جان لو کہ وہ اللہ کا شکر گزار ہے، اور جو نماز کا پابند نہیں ہے جان لو کہ وہ ناشکرا ہے. اور اس نے بھی کہا تھا نا شیطان نے، میں آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے ہر جگہ سے حملے کروں گا اور میں تیری اس آدم کی ذریت کو ناشکرا بناؤں گا. اللہ کے بندو جان لو اگر تم شکر قلبی کرنے والے ہو، شکر قلبی کہتے ہیں توحید کو، اگر آپ کے پاس توحید ہے آپ شکر گزار ہو، اور شکر بدنی کہتے ہیں نماز کو. لیکن اگر شکر قلبی نہیں ہے اور آپ موحد نہیں ہیں، آپ مشرک ہو، تو پھر آپ شیطان کے چیلے ہو. اگر آپ قلب بدنی کرنے والے نہیں ہو اور شکر بدنی کرنے والے نہیں ہو، نماز پڑھنے والے نہیں ہو، میں ہوں یا آپ ہوں، ہم شیطان کے چیلے ہیں. فصلی لربک، آگے کیا کہا؟ وانحر. اور نماز پڑھو، نماز کے بعد قربانی ہے، نماز کے بعد قربانی ہے. اللہ اکبر. نمازیں نہیں پڑھتے، پورے سال مسجد میں داخل نہیں ہوتے، جیسے ہی چاند نظر آئے، چاند نظر آنے سے بھی پہلے سودے ہو چکے ہوتے ہیں، گھروں کے باہر باندھ دیے جاتے ہیں، گبرو جوان طاقتور جانور لا دیے جاتے ہیں. لیکن اگر نماز کے پابند نہیں، اگر نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اس قربانی کا کیا فائدہ؟ باندھو اپنے گھر کے باہر بہترین جانور باندھو، لیکن پہلے نماز ادا کرو. مہنگا سودا کرو، لاکھوں کا سودا کرو، لیکن پہلے نماز پڑھو. اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، 5 وقتہ نماز کی پابندی نہیں کری، آپ کو قربانی کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا جو فائدہ آپ کو حاصل ہونا چاہیے. آئیے میرے بھائی عہد کریں، عہد کریں آج کا دن، اور آج سے ہم جائیں گے گھروں پہ، قربانیاں کریں گے، ناشتے بھی کریں گے، گوشت بھی کھائیں گے، تقسیم بھی کریں گے غربا میں. لیکن انشاءاللہ سارے ساتھی نماز پڑھنے آئیں گے ظہر کی. جو یہاں ہوں گے موجود ہوں گے ذرا عہد تو کر لیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں، ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر لیں کہ ظہر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، عصر کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے، مغرب کی نماز بھی جماعت سے پڑھیں گے. میں نہیں کہتا یہاں پر آؤ، جہاں موجود ہو، نماز کا وقت ہو نماز ادا کر لو. محلے میں موجود ہو، آئیے مسجد موجود ہے، کشادہ مسجد موجود ہے، ہر حوالے سے بہترین مسجد موجود ہے. نمازوں کی ادائیگی کرو تاکہ اللہ رب العالمین بھی راضی ہو جائے، اور یہ قربانیاں، یہ ذکر و اذکار، یہ تکبیر، یہ تکبیرات، یہ ساری کی ساری جو چیزیں اور نیکیاں ہیں، اس کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہو سکے. اللہ سے دعا کر لیجئے اخلاص کے ساتھ. مانگنے کا دن ہے، اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.